ناظرین، ایک ایسا دن جس دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، دنیا اپنی روانگی میں مسلسل چل رہی ہوگی کہ اچانک ایک زوردار آواز سے سب کچھ فنا ہو جائے گا سوائے رب العزت کے۔ پھر دوسری بار آواز آئے گی اور ساری کائنات اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر ننگے بدن پاؤں میدان محشر کی طرف دوڑیں گی، جو شام کے علاقے کی طرف سجایا جائے گا، اور ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اٹھے گا۔ ہر ایک کو دو فرشتے پکڑیں گے اور میدان محشر میں لے جائیں گے۔ یہ سب میدان محشر میں پہنچیں گے اور سورج 1 میل کے فاصلے سے تپش پھینک رہا ہوگا۔ سب لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور 50,000 سال کا یہ ایک دن بہت سخت ہوگا۔ لوگوں کی حالت ایک نشہ کیے ہوئے شخص کی طرح ہوگی، اور ہر نبی اپنا ہوس لگا کر اپنی اپنی امت کو پانی پلائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امت کو سوائے کافروں اور مشرکوں اور منافقوں اور مرتدوں اور بدعتیوں کو سب کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا پانی، جو ایک بار پی لے گا پھر اس لمبے ترین دن میں اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ پھر لوگ پریشان ہوں گے کہ اگلی کارروائی شروع ہو۔ سب لوگ مل کر جناب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے التجا کیجئے کہ حساب و کتاب شروع ہو اور اس دن کی سختی دور ہو، مگر وہ معذرت کر لیں گے۔ اسی طرح لوگ نوح، ابراہیم، موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ سب معذرت کر لیں گے، اور پھر آخر میں لوگ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کو مقام محمود پر لے جائیں گے جو اللہ کے عرش کے پاس ہے، اور وہاں آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، آپ اٹھیں اور مانگیں، اللہ عطا فرمائے گا، اور سوال کریں، اللہ پورا کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حساب و کتاب کے لیے سفارش کریں گے، اور جو قبول ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ میدان محشر میں لائے جائیں گے، اور اسے صفات کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ عز و جل میدان محشر میں براجمان ہوں گے، اور اللہ کا عرش 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا، جو نمازی ہوں گے وہ سب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور باقی لوگوں کی کمر تخت بن جائے گی اور وہ اللہ کے حضور سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر عدالت الہی کی کارروائی شروع ہوگی، اور چند اہم امور سلسلہ وار مکمل ہوں گے۔ نامہ اعمال کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ سب کے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیے جائیں گے، اہل ایمان کے دائیں ہاتھ میں اور کفار اور مشرکین کے بائیں ہاتھ میں، اور اہل ایمان تو خوش ہو کر دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے اور پڑھائیں گے، جبکہ کفار و مشرکین پریشان ہوں گے اور کہیں گے کہ کاش ہمیں نہ دیا جاتا اور ہمیں ہمارا حساب معلوم ہی نہ ہوتا۔ نامہ اعمال کی تقسیم کے بعد سوال و جواب ہوں گے، اور مشرکوں اور کافروں سے سوال ہوں گے، اور وہ ہر چیز کا انکار کریں گے، اور اللہ کے علاوہ جن کی مشرک عبادت، پوجا اور نظر و نیاز کرتے رہے ہوں گے، ان کو بطور گواہ لایا جائے گا۔ وہ سب اس چیز کا انکار کر دیں گے، پھر اللہ ان کے منہوں پر مہر لگا دے گا اور ان کے عذاب بول کر ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور پھر وہ ان پر افسوس و حیرت کریں گے۔ نیز میدان محشر میں دیگر کئی ایک سوال ہوں گے، عمر کے بارے میں، جوانی، رزق اور علم کے متعلق، اور اسی طرح حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل، خون اور جھگڑوں کے متعلق سوال ہوگا، اور ہر ایک کے متعلق عدالت الہی میں عدل سے فیصلہ ہوگا، اور تمام حجت کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سب کے اعمال کا وزن کرے گا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ناکام ہو جائیں گے۔ بلکہ بعض کا تو حال اعمال کے اعتبار سے اس قدر برا ہوگا کہ ان کا ترازو ہی نہیں لگے گا، اور بعض کی نیکیوں کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ اگر کسی کی ایک نیکی کی وجہ سے اس کی ناکامی ہوگی تو وہ سب سے مانگے گا لیکن اسے کوئی نیکی نہیں دے گا۔ وہاں نہ بیٹا کام آئے گا، اور نہ باپ اور نہ ماں، ان سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ اعمال کے وزن کے بعد سب کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا، اور پل صراط جہنم کے اوپر
بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہوگا اور وہاں اندھیرا ہوگا، لیکن ہر آدمی کو اس کے اعمال کے اعتبار سے نور کی روشنی ملے گی۔ وہاں گزرتے ہوئے کوئی بات کرنے کی جرت نہیں رکھتا ہوگا، صرف انبیاء اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے، اور مومن اپنے مرید نور کے طلب کے لیے اللہ سے دعا کریں گے، اور اپنے اپنے گناہ کے اعتبار سے لوگ پل صراط سے نیچے جہنم میں گرتے رہیں گے۔ پل صراط سے کچھ مومن تیزی سے گزر جائیں گے، اور کچھ آہستہ سے، اور کچھ گرتے گراتے، اور کچھ بہت دیر سے۔ پل صراط کا آخری حصہ کنترا مقام ہے، جہاں تمام اہل ایمان روک لیے جائیں گے، اور اگر ان کے دلوں میں کچھ کینہ بغض وغیرہ ہوگا تو انہیں وہیں سے صاف کر کے آگے جنت کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ وہاں ایک نہر حیات ہوگی جہاں ان سب کو ڈالا جائے گا، اور سب جنتی 32-33 سال کے خوبصورت اور لمبے قد والے جوان بن جائیں گے۔ جنت میں داخلہ اور سفارش پھر سب سے پہلے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو لے کر جنت میں داخل ہوں گے، اور جنت میں کچھ لوگوں کو بغیر حساب کے داخل بھی کیا جائے گا، جن کی تعداد کم سے کم امت محمدیہ سے 49 لاکھ ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال آئے گا کہ شاید میری امت کے کچھ لوگ جنت میں نہیں آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ میں پڑ جائیں گے، اور اللہ کے حکم سے پھر آپ اہل ایمان کی سفارش کر کے جو جہنم میں اپنے اعمال سیاہ کی وجہ سے گر گئے ہوں گے انہیں نکال کر لائیں گے۔ اسے شفاعت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح شہداء و انبیاء فرشتے مومن بھی سفارش کریں گے، اور جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا انہیں جہنم سے نکال کر لے آئیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے اعمال حسنہ اور سیاہ برابر ہوں گے، انہیں کچھ دیر مقام اعراف میں ٹھہرایا جائے گا۔ پھر سب کو جنت میں ان کے اعمال کے اعتبار سے محلات، خیمے، حوریں اور عنایت کی جائیں گی، اور آخر میں اللہ تعالیٰ جنتیوں اور جہنمیوں کو بلا کر سب کے سامنے موت کو ذبح کر دیں گے، اور اعلان ہوگا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی، اور اس وقت سب اہل ایمان جنت میں پہنچ چکے ہوں گے، اور جہنم میں صرف کافر، مشرک اور منافق ہی رہ چکے ہوں گے، کیونکہ وہ ابدی جہنمی ہیں۔